کیپیسٹی آپ کی نیچے جاتی ہے نا جب آپ وہ کام بھی کرتے ہیں، جیسے بھی آپ نے 80-20 اور 4% 16% کاموں کی بات کی. تو اگر وہ کام جو آپ کسی کے سپورٹ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ خود کریں گے تو آپ اس قابل نہیں رہیں گے جو ایکچولی میں آپ کے کرنے والے کام ہیں ایکچولی 4%. سب سے پہلے یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری جو ورکنگ کیپیسٹی ہے جی وہ کتنی بھی زیادہ ہو وہ ہے محدود. جی وہ اس کی کوئی حدیں ضرور موجود ہیں کہ ہماری ورکنگ کیپیسٹی کتنی ہے. جی اور وہ ورکنگ کیپیسٹی جو ہے ہم نے بہترین پاسبل چیزوں پر وہ ورکنگ کیپیسٹی کو ہم نے خرچ کرنا ہے اور اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. وہ ایک بہت زبردست ڈائلاگ تھا، انڈیا کی ایک فلم تھی دلیپ کمار، اس میں ڈی ایس پی کا رول کر رہے تھے اور وہ کسی ملزم سے تفتیش کر رہے تھے جس نے کچھ خرد برد کی تھی. تو وہ اس سے بات کر رہے تھے کہ تم بتا دو جو بھی حقیقت ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں میں کچھ بتانے والا نہیں ہوں، چاہے آپ مجھے جتنی چاہیں تکلیف دے دیں. تو دلیپ کمار نے اس کو کہا کہ بات سنو، جتنی تم تکلیف سہ سکتے ہو نا، تکلیف تمہیں اس سے زیادہ دی جا سکتی ہے. اور یہ ہر انسان کے لیے ٹرو ہے کہ جتنی تکلیف وہ سہ سکتا ہے جی تکلیف اسے اس سے زیادہ دی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا کام کوئی بندہ کر سکتا ہے کام ہمیشہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ سینرجی کرنی پڑے گی، یعنی دوسروں کے ساتھ اپنی انرجیز کو ملانا پڑے گا اور آپ کو دوسرے لوگوں کو نیٹ ورک میں لانا پڑے گا، ان پہ بھروسہ کرنا پڑے گا. اگر وہ پہلے سے کوئی کام نہیں کرنا جانتے تو آپ کو انہیں سکھانا پڑے گا تاکہ آپ ایک دفعہ سکھائیں اور کوئی کام 100 دفعہ وہ آپ کے لیے کریں. اور اس دوران آپ کا اور ان کا اسٹوڈنٹ ٹیچر کا ریلیشن شپ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا. وہ آپ کو احترام بھی دیں گے، جی وہ سیکھنے کے کاموں کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کے ساتھ مستقل کام بھی کرنا چاہیں گے. لیکن جو سی ای اوز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جی اور بہت اچھا کر سکتے ہیں. یہ جو وہم ہے جو سی ای اوز کے اندر پایا جاتا ہے یہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ کچھ کام بہت اچھے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ریئلٹی بھی ہوتی ہے. کچھ کام بہت اچھے کر رہے ہوتے ہیں اور ان اچھے کاموں سے ان کو یہ ایک کنفیوژن ہونے لگتا ہے. جی اس کو ایلین لاجک کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں خود ایسے بہت سارے وہموں کا شکار ہوں. مثال کے طور پر میرا خیال ہے کہ اگر میں کاؤنسلنگ اچھی کر سکتا ہوں جی تو میں بلڈنگز بھی اچھی تعمیر کر سکتا ہوں. اب یہ ایک ایلین لاجک ہے، لیکن میں نے بہت ساری بلڈنگز بھی تعمیر کی ہیں اور اچھی تعمیر کر لی ہیں. اس سے اس وہم کو اور تقویت ملتی ہے. تو سبھی ہم لوگ میرے سمیت جو سی ای اوز ہیں ان کو یہ پرابلمز ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو ہم آگاہی کہتے ہیں، خود آگاہی، کہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہم اچھا کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم کریں. یہ کافی بات ہے کہ ہم اچھا کر سکتے ہیں، ہم کر کے بھی ایک دو دفعہ دیکھ لیں. لیکن جب اس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کوئی کام اچھا کر سکتے ہیں تو یہی عین وہ وقت ہے کہ اب آپ اس کام کو کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ جو کام بہت اچھا کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، اسی میں اب آپ کو زیادہ مزہ نہیں آنے والا. زیادہ مزہ تب آتا ہے جب کوئی کام آپ اچھا کرنے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں اور اس میں آسانی نہیں ہوتی، مشکل ہوتی ہے، مزاحمت ہوتی ہے. مجھے بتائیے کہ جب آپ آسانی سے ہی کوئی میچ جیت جائیں، کوئی ٹیم ہے وہ 150 پہ آؤٹ ہو گئی ہے اور آپ نے جا کے پہلے اوپننگ بیٹسمین نے ہی 150 کر دیے ہیں، مزہ نہیں آتا. تو کوئی مزہ کہتے دوسری ٹیم ہی کمزور تھی، بی ٹیم تھی نیوزی لینڈ کی، مطلب بیچارے پاکستان کی ٹیم کو تو کوئی کریڈٹ دیتا نہیں ہے. لیکن اگر ٹوتھ اینڈ نیل مقابلہ ہوتا ہے اور لاسٹ بال پہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر بڑی واہ واہ ہوتی ہے. جی جی تو یہ جو واہ واہ ہے یہ انسانوں کا من بھاتا کھا جائے کہ وہ واہ واہ چاہتے ہیں. ورنہ تو اگر اندر کا اطمینان وہ چاہتے ہوتے
تو کبھی وہ یہ بھی کوشش کرتے کہ کبھی اندر بھی تالیاں بجتی ہیں کہ نہیں؟